السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جانور ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کو خالص ماننا بندے کے لیے لازم ہے۔ کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ جانور کے ذبیحے سے متعلق شریعت اسلامیہ کس قدر حساس ہے، اس حساسیت کو انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آپ کو یہ بتانا مناسب ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہی کے نام پہ جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اسلام کے اندر حرام اور شرک ہے۔ اسلام نے اس عنوان سے متعلق اتنی وضاحت فرمائی کہ مذہب اسلام کا یہ اصول ہے کہ جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو، وہاں اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ جہاں جانور کا ذبیحہ پیش کیا جاتا ہو، اگر آپ اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے ایسی جگہ پہ جانور ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں واضح رہنمائی قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس آیت کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسجد کا تذکرہ کیا جس کو ہم اور آپ مسجد ضرار کہتے ہیں۔ مسجد ضرار کی تعمیر کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر بہت سارے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ خزرج۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ یہ شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرونی طور پہ دشمن تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہوئے اس نے یہ سوچ رکھا کہ یہ جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو کچلنے کے لیے مکہ کے مشرکین اور کفار ہی کافی ہیں۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ جنگ بدر اور جنگ احد اور مختلف غزوات کے اندر مسلمانوں کا کچھ بگڑ نہیں سکا بلکہ دشمن ہی پسپا ہوئے، تو اس کے دل کے اندر اور رنجش پیدا ہوئی۔ چونکہ یہ درویش صفت انسان تھا، اپنے آپ کو عابد و زاہد باور کراتا تھا، اس لیے لوگوں کی توجہ اس کی طرف تھی، بڑی مقبولیت تھی اس کی۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کی توجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، تو اس کو اس بات کو لے کر بڑی تکلیف ہوئی۔ تو اس نے یہ سوچا کہ روم ایک طاقتور ملک ہے، ہم وہاں سے ساٹھ گاٹھ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو ہم ابھارتے ہیں، وہی لوگ مسلمانوں کو کچل سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے عزم کیا کہ ہم روم کے بادشاہ سے جا کر ملیں گے اور ان کو ابھاریں گے۔ چنانچہ یہ نکلا اور اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ ایک جگہ پہ مسجد بنائی جائے جہاں پہ ہم تمام لوگوں کے صلاح مشورے ہو سکیں مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ یہ روم کے بادشاہ کو اور وہاں کے لوگوں کو بھڑکایا، اور اسی بنیاد پہ غزوہ تبوک کا واقعہ بھی پیش آیا۔ چنانچہ جب مسجد اس کے حکم کے مطابق تعمیر کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلنے والے تھے، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی آ کر کے ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھیں اور اس کا افتتاح کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، واپسی پہ ہم دیکھیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام اوان، اس مقام پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائی کہ یہ مسجد کا ڈھانچہ ہے، مسجد کا نام ہے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بنائی۔ یہ الگ بات ہے، مسلمانوں کے سامنے یہ عذر پیش کیے کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کے بیچ میں یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں تاکہ معذور لوگ، کمزور لوگ یہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن حقیقت اس کے خلاف تھی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف صلاح مشورے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی تھی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ کبھی اس مسجد زرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ موزوں ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ اب وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ مسجد قباء ہے، اور بعض مفسرین نے کہا مسجد نبوی ہے۔ بہرحال جو بھی مسجد ہو، لیکن جو مسجد زرار تھی جس کو ابو عامر کے کہنے کی بنیاد پہ مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں کے لیے بنائی گئی تھی، اس مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک دیا، اور آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھا دیا۔ تو آپ دیکھیں نام مسجد کا ہے لیکن عزائم مسلمانوں کے خلاف ہے، اس بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو ڈھا دینے کا حکم دیا۔ تو اگر کسی غیر مقصد کی بنیاد پہ غیر مناسب مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی گئی ہو تو وہاں پہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتانا چاہیے۔ گویا کہ اگر کسی تھان پہ استان پہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا ہو تو اللہ کے نام پہ بھی ہم جانور وہاں پہ ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جیسے مسجد زرار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، عبادت کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض اللہ کی عبادت وہاں کرنا چاہتے تھے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو اس سے یہ بات مفسرین نے سمجھی ہے، اور یہی بات امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جہاں غیر اللہ کے نام پہ یا اسلام دشمنی کی بنیاد پہ کوئی کام انجام دیا جاتا ہو، وہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کوئی کام انجام دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا ہو اس جگہ پہ جا کر کے ہم اللہ کے نام پہ بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ تو شریعت نے جب اس قدر احتیاط کیا ہے تو ویسی صورت میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے ہم جانور ذبح نہیں کر سکتے، تو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا کس قدر شدت کے ساتھ ممنوع ہوگا شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت سنن نبی داؤد کے اندر ہے، حدیث نمبر 3313۔ کہتے ہیں نظر رجل ان یذبح ابلا ببوانا، ایک آدمی نے نظر مانی کہ بوانا نامی مقام پہ وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ نظر کہتے ہیں کسی چیز کو کسی حادثے کی بنیاد پہ اپنے اوپر لازم کر لینا جو چیز ہمارے اوپر واجب اور لازم نہیں تھی۔ تو ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ مکہ کے اندر ایک بوانا نامی مقام تھا، اس بوانا نامی جگہ پہ ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی سے نظر ماننے والے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور آپ نے کہا هل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا اس جگہ پہ زمانے جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ قالوا لا، لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ فہل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں پہ زمانے جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید منائی جاتی تھی اس جگہ پہ؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوفی بنظرک، تب تم اپنی نظر پوری کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر زمانے جاہلیت میں کوئی عید منائی جاتی تھی یا زمانے جاہلیت میں کوئی بت وہاں پہ رہا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان صحابی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ اس جگہ پہ جا کر کے اپنی نظر پوری کرو، جانور کو ذبح کرو، اس لیے کہ مقصد وہی تھا کہ غیر اللہ کے نام پہ جہاں پہ کوئی کام کیا جاتا تھا وہاں پہ اللہ کے نام پہ بھی ہم جانور ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی میں کسی نذر کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابن آدم، اور اسی طرح سے ابن آدم جس چیز کی طاقت نہیں رکھتا اس کی بھی نذر پوری کرنا جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا تھا، اگر اللہ کی رضا اور اللہ کے نام پہ بھی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہ معصیت ہے، اور اگر اس طرح کی ہم نے نظر مانی ہے تو فوری صورت میں اس نظر کو توڑ دینا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی معصیت کے لیے نظر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی بہن جن کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی، لوگ شریعت کا صحیح طور پہ علم نہیں رکھتے،
تو نظر مان لیتے ہیں کہ فلاں درگاہ پہ، فلاں بابا کے ہاں یا فلاں جگہ پہ ہم جانور ذبح کریں گے۔ حالانکہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں، لیکن ان دلائل سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم نے ایسی کوئی نظر مانی ہے کہ فلاں درگاہ پہ، فلاں جگہ پہ ہم جانور ذبح کریں گے، گرچہ اللہ کے نام پہ جانور کا ذبیحہ پیش کرنا مقصود ہو، لیکن یہ چیز اللہ کی معصیت شمار کی جائے گی، اور صاف اور صریح دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے معصیت ہے، اور معصیت کا ارتکاب کرنے سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جانور کا ذبح کرنا یہ عبادت ہے، یہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ عبادتوں کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ تمام شکلیں اللہ کے لیے پیش کی جانی چاہیے، اور جانور ذبح کرنا جب عبادت ثابت ہوا تو کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ اور شریعت اسلامیہ نے اس حد تک ہمیں احکامات بیان کیے ہیں کہ وہی عبادت یعنی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا ہم کسی ایسی جگہ پہ بھی نہیں کر سکتے ہیں جہاں پہ شرک کے مظاہرے ہو رہے ہوں۔ جس طرح سے ہم قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ شرک کا امکان ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ایسی جگہ پہ جانور ذبح کرنا جہاں پہ لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہوں جائز نہیں ہے، کیونکہ عبادت جس طرح سے شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے اسی طرح سے ہم انجام دیں گے، اور جہاں بھی ذرہ برابر شرک کا شائبہ ہے یا شرک کی ہم نوائی یا شرک کو ہم طاقت فراہم کرتے ہیں، ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ لہذا اگر ہم نے اس طرح کی کوئی نظر مانی ہے تو یہ معصیت کی نظر ہے، اس سے باز آنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور جو لوگ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں یا غیر اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں یا کسی کے نام کی نظر و نیاز کے طور پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں صاف اور صریح طور پہ شرک ہے، اور شرک سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ پچھلے دروس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا جرم اور ظلم شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی جرائم ہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے، اور اخروی زندگی کو بنانے کی اگر ہمارے اندر فکر ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ شرک کی تمام شکلوں سے ہم اجتناب اور پرہیز کریں اور توحید کے راستے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے وہ بہن بھائی جو اس طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے توبہ کر کے توحید کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے کی مزید بھی اگلی باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی تعلیمات کو سمجھ کر کے ہمیں اپنے اعمال کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی۔